السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل کریٹو ایکس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم اور تندرست رہیں۔ آج کا قصہ سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کا جو قصہ ہے وہ انتہائی پرسرار اور خوفناک ہے، لہٰذا کمزور دل حضرات سے التجا ہے کہ رات میں پلیز ایسی ویڈیوز نہیں دیکھا کریں جس سے آپ لوگوں کے دل پہ اثر ہو۔ یہ قصہ مجھے بھیجا ہے کراچی سے مسٹر عادل نے۔ ان کے کچھ جاننے والوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پرانی بات ہے، ایک مڈل کلاس فیملی جس میں میاں بیوی اور ایک بیٹا رہا کرتے تھے، ایک پرانے سے گھر میں شفٹ ہوئے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کا واحد سہارا تھا، جو کہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا کسی پرائیویٹ کمپنی میں۔ ان کے والد صاحب ریٹائرڈ تھے، جو کہ طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے اب گھر پر ہی رہتے تھے۔ والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ والدہ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ ایک تو وہ لاڈلا اور اکلوتا تھا، اوپر سے واحد گھر کا کفیل تھا، جس کی وجہ سے گھر چل رہا تھا۔ وہ فیملی کسی اور جگہ پر رہتی تھی پہلے، مگر اب وہ کسی اور جگہ پر نئے شفٹ ہوئے تھے، اس وجہ سے سامان بکھرا پڑا تھا اور یہ لوگ سامان کو جلدی سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ فیملی نہایت ہی شریف اور نیک تھی اور تھوڑے میں خوش تھی۔ جتنا بھی یہ لوگ حاصل کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ذریعے اور جس طریقے سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا، اس میں یہ خوشحال تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں اور اضافہ کر دے۔ ابھی ان کو نئے گھر میں آئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور ابھی کافی سامان پینڈنگ کے اوپر تھا، کافی سامان پھیلا ہوا تھا، تو ان کی والدہ کو اچانک سے ایک صندوق نظر آیا۔ صندوق کے اوپر مٹی جالے اٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں سے اس صندوق کو کسی نے نہیں کھولا اور وہ ایک کسی پرانے سے اسٹور کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ان کی والدہ جب گئیں اسٹور کے اندر تو ان کو تشویش ہوئی کہ آخر یہ کس نے رکھا ہے صندوق؟ ہو سکتا ہے کہ پرانے لوگ جو یہاں پر رہتے ہوں ان کا صندوق ہو۔ خیر، ان کو تجسس ہوا کہ میں کھول کر دیکھتی ہوں۔ وہ جیسے ہی صندوق کو کھولتی ہیں، اس کے اندر سے ایک پرانا سا آئینہ نکلتا ہے اور اس آئینے کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ نکلتی ہے۔ وہ چٹ کھولتی ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 3 خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ وہ مزید پڑھتی ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 3 خواہشات پوری ہونے کا طریقہ۔ یہ جادوئی آئینہ ہے اور اس صندوق کو کھولنے والا اس آئینے کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔ 3 خواہشات جو بھی انسان کرے گا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ دوسری چٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ صرف 3 خواہشات ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ 3 خواہشات کے پورے ہونے کے بعد اگر چوتھی خواہش کریں گے تو یہ آئینہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے گا۔ لہٰذا صرف 3 خواہشات کے اوپر مبنی یہ آئینہ ہے۔ والدہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ اسٹور روم سے چلے جاتی ہیں۔ ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، وہ صندوق کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں۔ خراب تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب زیادہ اور ان کے گھر میں مصیبتیں آنے لگتی ہیں، کیونکہ ایک تو پیسہ نہیں ہوتا اور اوپر سے ان کا جو اکلوتا بیٹا جس کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگتا ہے اور اپنی امی اور ابو سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اتنی جلدی تو کوئی جاب نہیں مل سکتی ہے، تو میں کوئی پرائیویٹ ٹیوشنز وغیرہ پڑھا لوں گا۔ گھر کے معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے اور گھر میں اگر 3 وقت کا کھانا پکتا تھا تو اب 2 وقت کا پکنے لگا تھا۔ ادھر مالک مکان کرایہ نہ دینے کے اوپر چلا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے 2 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا۔
نیز گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، جس پر ان کی والدہ نے کچھ سوچا اور ایک رات وہ گئیں، صندوق کھولا، صندوق میں شیشے کے سامنے بولا کہ مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں امیر کر دے، ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے کہ ہم اچھے سے گزارا کر سکیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے اتنا، بس مجھے 20 سے 25 لاکھ کا اماؤنٹ دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے شیشے کو واپس رکھ دیا اور صندوق بند کر کے واپس آ کر کمرے میں سو گئیں۔ صبح حسب معمول کی طرح تمام کام ویسے ہی ہونے لگے۔ شام ہو گئی، شام کے تقریباً 6 بج گئے، لیکن ان کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ دونوں میاں بیوی کو کافی فکر ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی اکلوتی اولاد، اور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کو اتنی دیر ہوئی ہو۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے اور والدہ تو خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھیں، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم گزرتا رہتا ہے اور رات کے 10 بج جاتا ہے۔ ماں کی تو حالت بڑی خراب ہوتی ہے، وہ بار بار کمپنی فون کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا ہوتا۔ کافی دیر تک یہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے اور والد صاحب کے پاس فون آتا ہے۔ والد صاحب جیسے ہی فون اٹینڈ کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریسیور گر جاتا ہے۔ اچانک سے ان کی والدہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا، جس کی وجہ سے والد صاحب بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شاید گھبراہٹ سے بولا نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی والدہ پھر پوچھتی ہیں تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں پر آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے، اور اس میں ہمارا بیٹا بھی مارا گیا، ہمارا بیٹا شہید ہو گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر والدہ کے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ نہایت ہی غم زدہ ہو جاتی ہیں اور بین کرنے لگتی ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے ان کا یہیں پر دم نکل جائے گا۔ کچھ دیر بعد کمپنی والوں کی طرف سے دوبارہ فون آتا ہے۔ ان کی والدہ اٹینڈ کرتی ہیں۔ کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز جھلس کر راکھ بن چکے ہیں، کچھ کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور کچھ کی نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کیونکہ کمپنی سے انشورڈ تھے، اس لیے اب وہ نہیں رہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈیتھ انشورنس کی وجہ سے 20 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، تو ہم یہ چیک آپ تک بھیجوا دیتے ہیں۔ یہ سن کر والدہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو خواہش کی تھی کہ مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، اس خواہش نے ان کا بیٹا تو چھین لیا، لیکن ساتھ میں 20 لاکھ روپے بطور انشورنس کے ان کو چیک ملنے جا رہا تھا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق منحوس صندوق ہے، لہٰذا وہ طیش میں آ جاتی ہیں اور بھاگنے لگتی ہیں۔ اسٹور میں جیسے ہی پہنچتی ہیں، صندوق نکالتی ہیں اور صندوق میں سے وہ آئینہ نکال کر بولتی ہیں اور زور زور سے کہتی ہیں، تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا، تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا، اب تو ہی میرے بیٹے کو واپس لے کر آئے گا، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، مجھے میرا بیٹا واپس لا دو۔ وہ زور زور سے ماتم کر رہی ہوتی ہیں اور زور زور سے چیخ رہی ہوتی ہیں، پورا اسٹور ان کے شور سے گونج رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہیں، مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا واپس لا دو۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا ہو اور نوچ رہا ہو دروازے کو۔ اس کی ماں دروازے کی طرف بھاگتی ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، جیسے وہ بالکل غشی کی حالت میں ہو۔ دروازہ اچانک سے بج رہا ہوتا ہے اور بار بار دستک ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اماں دروازہ کھولو، اماں میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو۔ ایسی ہیبت ناک آواز آ رہی ہوتی ہے اور ماں جو ہے تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہے دروازے کی طرف۔ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ آخر یہ کون ہے اور کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کون دروازہ پیٹ رہا ہے۔
اس کا شوہر بھی اس کو روک رہا ہوتا ہے کہ دروازے کی طرف مت جاؤ، کون ہے جو دروازہ پیٹ رہا ہے، مگر اس کی ماں ایک نہیں سنتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے اس کا شوہر اس کو روک لیتا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو زور سے دھکا دیتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ اچانک سے وہ دیکھتی ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے 2 بڑے بڑے کالے جھلسے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں، اماں میں آ گیا ہوں، اماں میری طرف آؤ، مجھے لے جاؤ، اماں میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہایت ہی گندے کالے سیاہ اور اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، عجیب طرح کے جلے ہوئے ہاتھ۔ دیکھ کر اس کی ماں گھبرا جاتی ہے اور اس کا باپ بھی تیزی سے زمین پر سے اٹھتا ہے اور فوراً دروازے کی طرف لپک کر جاتا ہے اور ان ہاتھوں کو باہر نکالتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے اور کنڈی لگا لیتا ہے، اور والدہ سے مخاطب ہو کر بولتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ تم نے کیا کیا، یہ کون ہے، یہ واپس کیسے آیا، جاؤ دوبارہ اور واپس بھیجو اس کو، واپس بھیجو۔ اس کی والدہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور ان کا بیٹا واپس کیسے آ گیا۔ ان کے بیٹے کی تو موت ہو چکی تھی اور یہ آیا کیسے۔ اس کے والد صاحب اسٹور کے اندر جاتے ہیں اور جلدی سے صندوق کھولتے ہیں اور اس شیشے کے سامنے بولتے ہیں کہ واپس بھیج دو اس کو، واپس بھیج دو، ہمیں نہیں چاہیے، جہاں سے آیا ہے اس کو واپس بھیج دو، ہماری تیسری خواہش، واپس بھیج دو اس کو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک دستک ہوتی رہتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دستک ہونا بند ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں ڈر کے مارے اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہوا تو کیا ہوا، ان کا بیٹا واپس کیسے آ گیا۔ وہ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں تو باہر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو ایسے ہی پرسرار کہانیاں سننے کا شوق ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔